سامعین من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا، اور یہ حج اس وقت حضور نے ادا فرمایا کہ جب آپ کے اوپر جتنی بھی اللہ رب العزت نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی تھی، جب آپ نے وہ ساری ذمہ داری نبھا لی، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 23 سال اعلان نبوت کے بعد جو آپ نے جب سارے گزار لیے، تو تب اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے حج کا فریضہ ادا فرمایا۔ اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جو حضور کے حج کا خطبہ ہے وہی آج کی میری اس جمعے کا موضوع ہے۔ اب ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں سنا ہے کہ حضور نے خطبہ دیا تھا، لیکن ہم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ خطبہ پورا نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی سنا ہے۔ ہم نے بس کتابوں میں یہ پڑھا ہے 2-4 باتیں کہ حضور نے اونٹنے کے اوپر بیٹھ کر عرفات کے میدان کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو وہ خطبہ دیا تھا، اور یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو پوری کائنات اور پوری زندگی کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ اس خطبے کو پڑھے سمجھے تو اس کو اپنی زندگی گزارنے کے سنہری اصول جو ہے وہ مل جائیں۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو بہت سارے ممالک کے اندر بھی زندگی گزارنے کے چارٹر کے طور پر، آئین کے طور پر بہت ساری باتیں کی گئی۔ اب مختلف ملکوں کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے اپنے اپنے آئین بنائے، اور ایک خوشحال ملک چلانے اور ایک انسانیت کے حوالے سے ایک خوشحال ملک چلانے کی بڑے انہوں نے قاعدے اور طور طریقے بتائے۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں 8-10 کتابیں پڑھوں، 8-10 ملکوں کی تاریخ کو پڑھوں، اور تاریخوں کو پڑھ کر پھر میں ان کی یعنی تنزلیاں بھی پڑھوں، انہوں نے جو ترقیاں کی وہ بھی پڑھوں، انہوں نے ترقی کس وجہ سے کی وہ بھی پڑھوں، انہوں نے تنزلی زوال کس وجہ سے دیکھا یہ بھی پڑھوں۔ یہ سارا کچھ میں صرف ایک جگہ پر بیٹھ کر کتابیں 12-14 پڑھنے کے بعد پھر ایک آئین تشکیل دے دوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور بات ہے کہ میں نے صرف کتابیں پڑھی کہ فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں بندے نے یہ کیا، فلاں شخصیت نے یہ کیا، فلاں شخصیت کیوں مشہور ہوئی، یہ ساری باتیں صرف میں کتابوں سے پڑھ کر اپنے ملک کے لیے ایک آئین تیار کر دوں، یہ الگ بات ہے کہ میں نے کتابوں کو پڑھا اور آئین تیار کر دیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں آئین دیا ہے نا، اس کے علاوہ جتنے بھی آئین آپ دنیا میں پڑھتے ہیں نا، وہ ایسے ہی بنائے گئے، دوسرے ملکوں کو دیکھ کے، دوسری شخصیات کو دیکھ کر وہ آئین بنائے گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئین دوسری شخصیات نے بنایا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس دنیا میں آئے، انہوں نے آئین بنائے، اور ایک آئین وہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بنایا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ تو سامعین من دیکھیں، اس میں بڑا واضح فرق ہے، اور وہ واضح فرق یہ ہے کہ دوسرے ہر بندے نے کتابیں پڑھ پڑھ کے آئین بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے گزار کر، جس میں حضور علیہ السلام نے بہت ساری جنگیں بھی لڑی، حضور کے اوپر ظاہری مظالم بھی کیے گئے، حضور نے کامیابیاں بھی حاصل کی، وقتی طور پر تھوڑی ظاہری ناکامیاں بھی حضور کی زندگی میں آئی،
حضور نے شادی بھی کی، حضور کی اولاد بھی ہوئی، حضور کی اولاد ہونے کے بعد اولاد کی ڈیتھ بھی ہو گئی، فوت بھی ہو گئی، پھر حضور کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، حضور کی زندگی میں غم بھی آئے، حضور کو اللہ رب العزت نے بہت ساری مہمات کے لیے بھی نازل فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کے اوپر پھر پورا قرآن پاک بھی نازل فرمایا، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی ہر آیت کے اوپر پھر ہمیں عمل بھی کر کے دکھایا۔ اس طرح کی 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد پھر حضور نے خطبہ حجت الوداع کے اوپر ہمیں ایک چارٹر بنا کر دیا کہ زندگی تم نے گزارنی کیسے۔ تو اب فرق یہ ہو گیا کہ باقی جتنے حضرات نے بھی آئین بنایا، چارٹر بنایا، پرنسپلز بنائے، وہ ساری کتابوں کو پڑھ پڑھ کے بنائے، اور ہمارے نبی نے خطبہ حجت الوداع کے اوپر جو ہمیں اصول، ضوابط اور روایات عطا فرمائی ہیں، وہ ساری وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں برت کر دکھائی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ ہمیں اس خطبے کے اندر عطا فرمایا۔ اب اگر دیکھیں نا، میں نماز نہیں پڑھتا اور میں آپ کو کہتا رہوں آئین بناؤ بھی ہمارے اس ملک میں سارے نماز پڑھیں گے، تو یاد رکھیں اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوگا، نہ روحانی اثر ہوگا نہ ظاہری اثر ہوگا۔ لیکن اگر آقا کریم علیہ السلام خطبہ دیں اور اس خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، تو یاد رکھیں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں دوسروں کو معاف کرنے کی ایک نہیں 20 مثالیں پڑی ہیں کہ حضور نے کس کس جگہ پر کس کس بندے کو، کس کس گروہ کو اور کس کس قبیلے کو حضور نے معاف کیا۔ وہ علامہ نے فرمایا تھا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کہ دل سے جو باتیں نکلے گی نا، جب آپ کی بات میں آپ کا عمل شامل ہوگا نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آخری جب حج ارشاد فرمایا، حج ادا کیا، اس وقت جو حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ عطا فرمایا اور اس میں جو سارے چارٹر ہمیں آئین عطا فرمایا، وہ حضور کی زندگی کا پورا نچوڑ ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایک بیسک نقطہ ہے جس کی طرف ہم غور نہیں کرتے۔ تو سامعین من، اب ہم اس خطبے کی چند باتیں، جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کی چند باتیں ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ہر سال عید آتی ہے، ہم بکرے خرید کر حصے ڈال کر عید منا کے آگے چلے جاتے ہیں، اور حضور کے آج جتنے بھی خطبات ہوتے ہیں، جو بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم عربی کے جو خطبے ہیں وہ سنتے ہیں، نیچے ترجمے آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم نے اس خطبے کو پڑھنا ہے اور اس خطبے کو سننا ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے دیا تھا۔ اب دیکھیں سامعین من، اب اس میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے کے بعد، نہیں ٹھیک ہے بند دیجیے، یہ بند دیجیے، تعریف بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے شاہ فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کہ عبادت کے لائق، یہ پہلی بات حضور نے شاہ فرمائی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی بندہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ سب سے پہلی بات آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے اندر ارشاد فرمائی۔ میں چند اس میں سے نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی بات کیا حضور نے شاہ فرمائی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اب یاد رکھیں سامعین من، ہم مسلمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت، حضور علیہ السلام نے پہلی بات جو شاہ فرمائی وہ ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا کہ تمہارے سارے عقیدے ضائع ہو جائیں گے اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا شاہ فرمایا کہ تم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، صرف لو اللہ رب العزت کے ساتھ ہی لگا کے رکھنی ہے۔ وہی تمہاری دعائیں سننے والا ہے، وہی تمہارا پرسان حال ہے، وہی تمہارا پالن ہار ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا وہی ہے، اس لیے اسی سے لو لگا کے رکھنا۔ جب پریشانی ہو اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ پہلی بات شاہ پر، پھر شاہ فرمایا، حضور نے شاہ فرمایا کہ لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو۔ میں نے پیچھے ایک بڑی لمبی گفتگو کی ہے یہاں پر، اس سے بھی آپ کو یہاں پر دلائل مل جائیں گے۔
حضور نے شاہ فرمایا لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو. اب یہ حضور صحابہ کرام سے شاہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو. مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی دوبارہ یہاں پر حج ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. حضور نے یہ شاہ فرمایا. اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں, ہم چند کی طرف اشارہ کریں گے. پہلی بات, حضور نے شاہ فرمایا لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھو. حج کے جتنے بھی مسائل ہیں نا وہ مجھ سے سیکھو. حج کیسے کرنا ہے, کب کب کرنا ہے, کن دنوں میں کرنا ہے, دم کب لازم آتا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ سارے مسائل مجھ سے سیکھو. اب اس کا مطلب کیا ہوا سامعین من, جو میں نے موضوع پورا پڑھایا حدیث کی حجیت کے اوپر, 3 جمعے میں نے گفتگو کی, تو گویا اب حضور بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کے مسائل مجھ سے سیکھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ حج کے جتنے بھی تفصیل کے ساتھ مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ سارے کے سارے تفصیلی مسائل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہیں بلکہ حضور کی زبان سے بیان فرمائے. تو مطلب کیا ہوا, اس سے یہ پتا چلا کہ حدیث کا انکار کرنے والا بندہ کبھی بھی حضور کے طریقے کے مطابق حج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ حج کا جو طریقہ ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کیسے کرنا ہے, کیسے حج ٹوٹے گا, کیسے تمہارے اوپر دم لازم آئے گا, کیسے غلطی آئے گی, قربانی تم نے دم لازم آ جائے تو کہاں کرنی ہے, کس غلطی پر کتنا گناہ ہوگا, کتنا خمیازہ ہوگا, کتنا جرمانہ ہوگا, یہ ساری ڈیٹیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان نہیں فرمائی, بلکہ اس ساری تشریح جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی. تو حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو. اور اگلی بات سامعین من, اسی حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمائی, اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمائی کہ مجھے نہیں پتا کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ دوبارہ یہاں پر حج کر پاؤں گا کہ نہیں حج کر پاؤں گا. اب یہ بات جب ہم کرتے ہیں, سنتے ہیں, لکھتے ہیں, بولتے ہیں, تو پھر دیکھو نا بھائی حضور خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی کو نہیں اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج کروں گا کہ نہیں کروں گا, تو موضوع یہاں سے بدل کر پھر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھو جو حضور خود فرما رہے ہیں مجھے کیا پتا میں اگلے حج پر یہاں پر ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. سامعین من, وہ کہتے ہیں نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ایک آپ کے استاذ جن سے آپ نے بھی پڑھا, 8-10 سال آپ نے ان سے پڑھا, پھر آپ جناب بعد میں صاحب اولاد ہو گئے, ابھی آپ کے استاذوں کو اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ پڑھا رہے ہیں, آپ اپنی اولاد کو بھی ان سے پڑھواتے ہیں جی, ان سے آپ کی اولاد پڑھ کے بھی عالم فاضل بن جاتی, چاہے وہ کیمسٹری بایو ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے, اگر وہی استاد جس سے آپ نے بھی پڑھا, پھر آپ کی اولاد نے پڑھا, پھر سینکڑوں بندوں نے پڑھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی بات آپ کو بتاتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ یار میں تو ایک جاہل سا بندہ ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, تو آپ اس سے کیا حساب لگائیں گے کہ بھی ہمارے استادوں کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا, ہمارے استادوں کو آتا ہی کچھ نہیں. آپ کے پیر صاحب ہی کہہ دیں کہ جی میں تو ایک جاہل سا گناہگار سا بندہ ہوں, تو آپ کیا کسی کو جا کے یہ بتائیں گے کہ میرا پیر تو بھی گناہگار سا بندہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے مقام کے اوپر یہ ارشاد فرما رہے ہیں, بندگی کے مقام کے اوپر, کہ مجھے نہیں پتا اگلا حج میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. اب اس سے ہم وہ 2 نمبر مطلب نکالنا شروع کر دیں نا, تو پھر یہ ہمارے علم کا گھاٹا ہے اور ہمارا علم ہی ہمیں گمراہ کر رہا ہے, وگرنہ اس میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ کے بھی آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, اور حضور خطبے کے اوپر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا. تو یہ پھر آپ کی کم خیالی ہے. حضور نے تو ممبر کے اوپر بیٹھ کر 3 دفعہ ارشاد فرمایا تھا, سلونی اما شئتم, سلونی اما شئتم, سلونی اما شئتم, اور جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو, کیا پوچھنا ہے میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں. صحابہ شاہ فرمائیں کہ حضور فجر سے لے کے مغرب تک خطبہ شاہ فرماتے ہیں, اور پورے دنیا کے اندر جتنے افراد آئیں گے جنہوں نے آنا ہے, جو آ کے چلے گئے, سب کے بارے میں, یہاں تک کہ صحابہ شاہ فرمایا اس خطبے میں حضور نے جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری باتیں بتا دی. تو اب آپ کیا کہیں گے, وہ ساری باتوں کو, ساری حدیثوں کو چھوڑ کر, جی ساری حدیثوں کو چھوڑ کر آپ کیا صرف یہ کہیں گے دیکھو جی خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آ کے حضور نے شاہ فرمایا تھا بھی میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میں نے اپنا اگلا حج بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو سامعین من, اللہ پاک علم دے اور علم نافع عطا فرمائے تاکہ ہمیں حضور کی محبت نازل ہو. پھر سامعین من, حضور نے شاہ فرمایا اسی خطبے میں, اس کینڈ میں حضور نے شاہ فرمایا کہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا, یہ بڑی خاص بات ہے, ہر بات ہی حضور کی خاص ہے. حضور نے شاہ فرمایا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا,
ان کو چاہیے کہ یہ میری باتیں ان کو جا کے سنائیں جو یہاں پر ابھی موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ سن رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جب وہ کسی کو جا کے سناتا ہے اس کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ بھئی ایک سٹیٹمنٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تعریف ہے، ایک ڈیفینیشن ہے، آپ لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو پڑھا، سمجھ کو نہیں آئے ہے جی، آپ کسی اور سے جا کے وہی ڈیفینیشن پڑھواتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی۔ تو اس لیے حضور نے شاہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ حضور نے خطبے میں فرمایا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے کہ جب یہاں پر کوئی حضور کا غلام ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضور کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے نا، تو اصل میں یہ بات حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی اے میرے امتیوں، جب بھی تمہیں ایک بات بھی میرے بارے میں مل جائے نا، ٹھیک ہے، قرآن کی بات مل جائے، حدیث کی بات مل جائے، فقہ کی بات مل جائے، اسلام کی بات مل جائے، تو بلغوا عنی ولو آیہ، تو ایک بھی چیز تمہارے پاس ہے نا تو پھر گھروں میں جا کے بتایا کرو، دکانوں میں جا کے بتایا کرو، جہاں جہاں تمہاری رسائی ہے وہاں جا کر میری باتیں بتایا کرو، کیونکہ جو اب مجھے سن رہے ہو سکتا ہے یہ صرف سن رہے ہوں، جیسے حافظ قرآن ہوتا ہے نا، اب حافظ قرآن صرف حافظ ہوتا ہے، اس کو سمجھ کو نہیں آ رہی ہوتی قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کس کو آتی ہے؟ یہ عالم کو سمجھ آتی ہے۔ اب حافظ سن لیتا ہے قرآن، یاد بھی کر لیتا ہے، اس کو آتا کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں کثیر ایسے حفاظ کرام موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے الا ماشاء اللہ ان کو پورے قرآن میں سے ایک حرف کا بھی ترجمہ نہ آتا ہو، لیکن ان کو متن آتا ہے، ان کو ٹیکسٹ آتا ہے سارا، جو قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں وہ ان کو سارے آتے ہیں، لیکن ان کو مطلب نہیں آتا، ٹھیک ہے، سن تو لیا انہوں نے لیکن مطلب نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ کسی کے اور سامنے جا کے بتائیں وہ اور ان کو مطلب سمجھ آ جائے۔ اس لیے حضور نے شاہ فرمایا، یعنی اب یہ اگلے جملے میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک جس بھی فرد واحد کے پاس، اس نے داڑھی رکھی ہو یا نہ رکھی ہو، وہ عالم ہو یا نہ ہو، اس کو صحیح میری حدیث مل جاتی ہے، پتے کی بات مل جاتی ہے، تو پھر وہ اگلے بندوں کو جا کر ضرور بتائے۔ پھر حضور نے شاہ فرمایا، اور یہ بھی اس سے بھی ذرا اہم بات ہے، حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا نا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی اپنی ذاتیں بنا لی ہیں، تو حضور نے شاہ فرمایا یہ جو تمہیں ذاتوں میں بنایا نا، یہ صرف اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، ہیں جی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی ذات کا راجپوت ہے نا، یا کوئی بٹ ہے یا کوئی ارائی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اپنی ذات کو سب سے فائق ذات سمجھتے ہیں کہ میرے ورگا تو جمع ہی کوئی نہیں، ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم کہیں جیسے ایک دفعہ میں نے یہاں پر بڑا مطلب پورا موضوع اسی حوالے سے کیا تھا کہ جب ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ہم بڑے خاص طور پر ذاتوں کو دیکھتے ہیں کہ امیر ہو یا غریب ہو، شادی اپنی ذات میں ہی کرنی، باہر کر دی تو پتہ نہیں گناہ کبیرہ ہی ہو جائے گا۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں ذاتوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا نا، یہ اس لیے نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو پتہ نہیں فن خاص سمجھنا شروع کر دو، یہ صرف تمہاری پہچان ہے۔ المسلم اخو المسلم، تم آپس میں کیا ہو، ہر بندہ چاہے وہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، جو مرضی بندہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، بس یہ رشتہ ہے ہمارا آپس میں۔ یہ ذاتیں، یہ قبیلے، یہ صوبے، یہ ملک، یہ ہمارے اس رشتے میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہوا ہے، ہم جن کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ کفار میں ایسا ہی تھا، کئی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو کئی ایسے بادشاہ گزرے جو اپنے آپ کو کوئی کہتا تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے، کوئی کہتے ہم آسمانوں سے علیحدہ سے اترے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے انہوں نے اپنے اندر کانسیپٹ بنائے ہوئے تھے کہ ہم یہ ہیں، جو باقی قوم ہے وہ بالکل اچھوت ہے۔ جس طرح ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہندو، یہ کیا کہتے ہیں، ان کے ہاں دیکھیں انہوں نے پورا اپنا ذات سسٹم بنایا ہوا، آسان لفظوں میں بالکل ذاتوں میں وہ بٹے ہوئے، وہ اپنے آپ کو اونچ نیچ میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہندو اگر وہ برہمن اور اچھوت کے اندر فرق کرتا ہے نا، اور ہم بھی امیر اور غریب میں یا اپنی ذاتوں میں فرق کرتے ہیں نا، تو پھر یاد رکھ لیں
کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن کافرانہ روش ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ حضور نے یہ شاہ فرمایا، اسی اگلا نقطہ جو حضور نے شاہ فرمایا، حضور نے شاہ فرمایا اے گروہ قریش، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ تو تمہارے کاندھوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو، اپنے آپ کو پاک کر کے آنا۔ تو سامعین من دیکھیں، حضور نے یہ شاہ فرمایا کہ اب میں اپنے بعد کافرانہ ہر طور طریقے کو ختم کر کے جا رہا ہوں، کافروں کے ہر طریقے کو، ہر رواج کو حضور نے شاہ فرمایا میں اپنے پاؤں تلے روند کر جا رہا ہوں۔ اور وہ کافروں کے طور طریقے کیا تھے؟ لڑکیوں سے نفرت کرنا، بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے منحوس سمجھنا، بیٹی کو قابل نفرت سمجھنا، بیٹی کو تعلیم نہ دینا، بیٹی کو اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، یہ کافروں کے کام تھے۔ تو اب مجھے بتائیے سامعین من، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، لیکن آپ میں سے بھی اور میں بھی کئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن کی آج بھی یہی سوچ ہے کہ بچیوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو اگلے گھر میں جا کے روٹی پکانی ہے، کچن ہی سنبھالنا ہے، صفائیاں کرنی ہے، گھر کے بچے پیدا کرنے ہیں، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ پڑھ بھی گئی تو ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ بیٹا ہوتا تو چلو کوئی اپنی فیکٹری لگا کے کوئی جاب کر کے ہمیں پیسہ دیتا۔ یہ کئی باپ ایسے ہیں جن کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو جناب اگر ہماری یہ سوچ ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر وہی بات آ گئی جیسے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں جو تمہیں سلیبس دے کے جا رہا ہوں تمہارے اسکولوں کالجوں میں، وہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے والے چلتے پھرتے تو ہندو نظر آئیں گے، لیکن اندر سے وہ انگریز کے غلام ہوں گے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے نا کہ اوپر سے تو لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تعزیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو سامعین من، لا الہ پڑھنا سوکھا ہے، لا الہ کے اوپر عمل کرنا اوکھا ہے۔ تو لا الہ ہمیں کیا عمل کرواتا ہے کہ یہ جو تمہارے ذاتوں میں تمہیں بانٹ دیا، یہ صرف اور صرف کس لیے؟ تمہاری پہچان کے لیے، تاکہ تمہاری پہچان آسان ہو جائے۔ آپ نادرا میں جاتے ہیں نا اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، وہاں پر یہ پارٹیشن کی ہوتی ہے، آپ کس صوبے سے ہیں، کس ذات سے ہیں، کاسٹ کیا ہے جی آپ کی، فلاں فلاں آپ کا نام کیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ اس لیے نہیں کہ جو بڑا جس کا قد اتنا ہو، چٹا گورا ہو، وہ یہ ہوگا، اس کو علیحدہ سے مراعات دی جائیں گی، اور جو کالے ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کو علیحدہ نہیں۔ وہ آپ نے مشہور جملہ سنا ہوا نا، حضور نے شاہ فرمایا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ لیکن ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی غریب بندہ آ کے ملے نا، ہم ایک ہاتھ آگے کر کے اس کو سلام کرتے ہیں، اور تھوڑا سا 4 پیسے والا بندہ آ جائے نا، ہم اس کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ منافقت ہے نا ہمارے اندر، پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے حاجی نمازی ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں، اپنا انالیسس کرنا چاہیے نا، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا میں ایسا نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کئی بندے نہیں بھی کرتے، لیکن ایک روٹین میں دیکھنا چاہیے کہ عام غریب سا بندہ ہمیں مل جائے نا، ایویں کوئی باہر گارڈ کھڑا ہو کسی بھی جگہ پر، فیکٹری میں، کارخانے میں، تو ہم اس کو ایسے کر کے ملتے ہیں یا دور سے مل لیتے ہیں، اور جس سے کام ہوتا ہے اس کو جناب کمر میں خم لا کے نا، ذرا منہ بنا کے سمپتھی لے کے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر منافقت ہوئی نا۔ تو حضور نے تو شاہ فرمایا بھی کسی کارے کو گولے پر کوئی فوقیت ہے ہی نہیں، لیکن ہم دے رہے ہیں۔ اگر ہم دے رہے ہیں تو پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے، ہم اس طرح دوسروں کو فوقیت دیتے رہیں اور 12 ربیع الاول کے اوپر اپنی مساجد اور اپنے گھروں پر جھنڈے لگا لیں، تو پھر ان جھنڈوں کا مطلب کیا ہے؟ بغل میں چھری اور پھر منہ میں رام رام؟ تو یہ غلط بات۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو دیکھیں، میں نے اس پہلے بھی پڑھا الحمدللہ، لیکن اس دفعہ جب اس جمعے کی سپیچ کو میں تیار کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ چارٹر جو حضور نے آخری خطبہ دیا حج کے اوپر، یہ ایسا چارٹر ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس سے صرف 1-2 عقائد کو سائڈ پہ کر دیا جائے
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک اور کسی بھی مذہب والے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں نا تو ان کی زندگیاں بڑے سنہری طریقے سے گزر سکتی، جو حضور نے اشاعت فرما دی۔ بھی حضور نے یہ اشاعت فرمایا نا بھی کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز دیکھیں ہاں ذرا آپ، کسی بھی جگہ پر کیا یہ چیز پسند کی جائے گی؟ اور جہاں پر دیکھیں آپ ہندوستان میں چلے جائیں نا، وہاں پر جن کو انہوں نے برہمن کہہ دیا ہے ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں ہاں ذرا جن کو وہ اچھوت گردانتے ہیں، جن کو وہ اچھوت کہتے ہیں، کبھی ان کا انٹرویو لے نا، وہ آپ کو کیسی کیسی باتیں بتائیں گے۔ آپ کو پتا ہے قائد اعظم جب یہاں پر آئے اور اسلام یہاں پر آیا، اور قائد اعظم جب اشاعت فرمایا تھا بھی پاکستان، تو اسی دن بن گیا تھا جب ہندوستان کے اندر اس برے صغیر کے اندر پہلا بندہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے پہلے جو بندے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ کون تھے؟ غریب تھے۔ وہ کہتے ہیں یار کتنا سنہرا دین ہے، یہ تو زکاتیں دیتے ہیں، یہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ تو امیر بندے اپنے غریبوں کو نوازتے رہتے، کتنا پیارا دین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی؟ اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی۔ تو یاد رکھیں حضور نے شاہ فرمایا، اللہ نے شاہ فرمایا قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضور نے اللہ نے شاہ فرمایا کہ یاد رکھ لو۔ اب ان دونوں کو حدیث اور قرآن کو ملا کے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے شاہ فرمایا کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی اجمی کو اور عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہاں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اس کا میں پنجابی میں سوکھا سا آسان سا ترجمہ کر دوں نا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سونا انسان وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف بستا ہے، جس کے دل میں رب کا سب سے زیادہ خوف ہے نا، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کیمرے میں وہ سب سے زیادہ چمکتا دمکتا ہوا انسان ہے۔ اور ہم نے خوبصورتی کا معیار ہی کسی اور چیز کو بنا لیا۔ پھر آئیے سامعین من، حضور نے شاہ فرمایا، اب میں دو واقعات کو نہ اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی ہو جائے۔ خطبہ ہجرت الوداع کے اوپر حضور نے اشارہ فرمایا جب بھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پھر بدر کے اوپر جب قیدی آئے نا، اب میں یہ دونوں چیزوں کو ملاؤں گا۔ بدر کے اوپر جب قیدی آئے نا تو پوچھا کہ اب کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق آپ کو پتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت جلالی تھی۔ آپ شاہ فرمایا یا رسول اللہ سب کے سر قلم کر دیں۔ حضور نے ذرا توقف کیا، نہیں کوئی اور رائے دو۔ پھر المختصر رائے یہ دی گئی کہ ان میں سے جتنے بندے پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ہیں جی، اور یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا، یہ ان کا خون بہا ہو جائے گا، ہم اس کو پھر مطلب معاف کر دیں، اور باقی جو رہ گئے ان کو ہم ایک ایک صحابی کو جو ہے نا وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا اب ہوا کیا، جو پڑھانے والے تھے وہ پڑھانے میں لگ گئے، اب جو باقی بچ گئے وہ ایک ایک بندہ پکڑ کے ایک ایک صحابی کو دیا، کہا بھئی یہ آپ تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہارا کام کریں گے، تمہارے یہ غلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک سین کریٹ کر رہا ہوں کہ جب وہ جانے لگے نا تو حضور نے شاہ فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، سنو، اب یہ جملہ سننا آپ۔ کون آئے بدر میں؟ مسلمانوں کے خلاف کون لڑ رہے تھے؟ کافر تھے نا، کافر لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ کو کیا کہہ دیا، تم ہمارے بچے پڑھا دو۔ یہاں سے ایک دلیل مل جاتی ہے کہ اگر آپ کا استاد غیر مسلم بھی ہو نا تو اس سے پڑھنا جائز ہے۔ آپ کا استاد غیر مسلم بھی ہو نا تو اس سے پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اگر کافروں سے پڑھنا جائز نہ ہوتا تو حضور کبھی بدر کے قیدیوں کو اپنے مسلمان بچے پڑھانے کو کبھی نہ کہتے۔ اس سے آپ کو پڑھی لکھی دلیل مل گئی کہ کافر استاد ہو، آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم، اب وہ کون تھے؟ کافر تھے، ہیں جی۔ کچھ کو پڑھانے میں لگا دیا، کچھ کو خدمت کے لیے ایک ایک صحابی کو دے دیا۔ جب صحابی کو دیا پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو گھر لے جاؤ اور سن لو، یہ غلام، یہ کافر غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ یہ درس کون دے رہا ہے؟ یہ درس کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے ہر ذہین فتین زیرک بندے کے آپ چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے کبھی یہ نہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ جو تمہارے سرونٹ ہے، غلام ہے تمہارے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ تو سامعین من دیکھیں، اسلام کافر غلام کو آپ کا بھائی کہہ رہا ہے، اوپر سے یہ کہ جو پہنو جو کھاؤ وہی ان کو دو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں
جن کے انڈر کوئی بندے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تنخواہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم تنخواہ دار طبقے کے ساتھ وہ سلوک، اس سے بھی برا سلوک کرتے ہیں جو لوگ شاید اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کیا کرتے تھے. اس نقطے کو سمجھیں. ہم بڑے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جس کو تنخواہ دینی ہوتی ہے نا، جس کو تنخواہ پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور بھائی احسان کاہے کا؟ یہ تو دو لوگ کا معاملہ ہے سارا. آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے دے کر اپنی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. دیٹس اٹ، بات ختم. اس نے کون سا احسان؟ نہ وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، نہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہمارے نبی ارشاد فرمائیں کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اور ہم تنخواہ دار بندے کو اپنی پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھیں، پھر ہم کہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ خطبہ حجت الوداع پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ اس کے بارے میں باتیں بڑی سنی ہوئی ہیں، ڈیٹیل سے نہ کبھی کسی نے پڑھا نہ سمجھنے کی کوشش کی. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو حضور نے شاہ فرمائے وہاں پر. اور حضور کو نا ایک معجزہ دیا کہ نا جوامع الکلم. حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور بات اتنی سی کرتے ہیں اور اس کے معانی کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں. کتنا وسیع مطلب ہوتا ہے اس کا. تو سامعین من، اگر ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی ان فرمودات کو ہم نے سمجھنا ہے. پھر دو باتیں جلدی سے عرض کر دوں. پھر حضور نے شاہ فرمایا آج کے بعد میں سود کے نظام کو ختم کر کے جا رہا ہوں. اس خطبے میں حضور نے شاہ فرمایا سودی نظام آج کے بعد ختم. جو کفر کے اندر سود تھا آج میں نے اس کو معاف کر دیا. اب جو اس نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے، ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا. آج کے بعد مسلمانوں میں سود کا نظام نہیں چلے گا. اور آج ہمارے کانوں میں کیا نعرے لگتے ہیں؟ بھئی ہم بینکاری سود کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. ہم بینکاری سود کے بغیر نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں نا، آپ لائبریریز میں جائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کو دیکھ لیں آپ، ہمارے علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ بلا سود بینکاری. یعنی اس کے اندر پوری کتاب کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ آپ کو یہ پروف کیا جاتا ہے کہ آپ بغیر سود کے اپنے بینک چلا سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. کیونکہ اگر وہ جو طریقہ کار ہم نے وہ برٹش والا اختیار کیا ہوا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کھیسے میں پیسے زیادہ آتے ہیں. اور وہ معاملہ کریں تو پھر ہوگا پتہ نہیں کیا، منافع ہمیں کم ہوں گے. اس لیے پھر ہم ایک ہی نعرہ لگا دیتے ہیں، یا تو سیدھے سیدھے نعرہ لگا دیتے ہیں بھئی سود کے بغیر بینکاری ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ نہیں لگاتے، تھوڑا محتاط ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سود نہیں لے رہے، ہم آپ سے حق الخدمت لے رہے ہیں جی. اور حق الخدمت کے نام پہ سود لے لیتے ہیں. ہمارا سادہ لو بندہ کہتا ہاں یار غلطی صحیح کر رہے ہیں، اتنے پنکھے چل رہے ہیں، لائٹس چل رہی ہیں، بندے رکھے ہوئے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، بینک سنبھال کے رکھتا ہے ہمارے پیسے. بھئی ظاہری سی بات ہے وہ اتنی ہماری خدمت کر رہے ہیں تو پیسے تو انہوں نے لینے ہیں. ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں. بارے کی الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل سے بات ہوگی. آخری بات، حضور نے شاہ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. آخری بات، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. حضور نے شاہ فرمایا کہ عورتیں اللہ کے حکم سے تمہارے انڈر آئی ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان کے معاملے میں. اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کی، دو نمبری کی، ان کے حقوق ادا نہ کیے تو اللہ تعالیٰ تم سے سخت پوچھ کرے گا اس کے حوالے سے. اور اسلام وہ دین ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود وراثت کے اندر عورت کو حصہ دیا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن پاک کے اندر حکم آیا ہے کہ جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہو تو بیٹے کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا. اب اس کی حکمتیں کیا ہے یہ کچھ علماء نے بیان کی، بہت ساری اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے. تو سامعین من، یہ میں نے بڑا مختصر کر دیا اپنی پوری اس بات کو، وگرنہ بہت لمبی بات ہو سکتی تھی. تو یہ میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، سوچ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر یہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کا ایک ایک جملہ پڑھیں کہ ایسی کمال باتیں حضور نے شاہ فرما دی اس خطبے کے اندر کہ ہمیں کسی اور طرف سے کسی اور ملک کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یار ہمارا ملک تنزلی میں جا رہا ہے، فلاں ملک نے بڑی ترقی کر لی،
ہم چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے ترقی کی. اور بھائی آپ مسلمانوں کو دیکھیں، آپ اسلام کو دیکھیں، آپ اپنے مشاہیر کو دیکھیں، آپ اپنے پرکھوں اور بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے یہاں پر حکومتیں کی ہیں، ان کے نام کیسے آج بھی زندہ ہیں. ہمارا نام کیوں ابھی سے مرنے لگا؟ ہم زندہ ہیں، ہمارا نام ابھی سے مر گیا ہے. ہمارے بزرگوں کو اس دنیا سے گئے سال ہا سال گزر گئے، آج بھی لوگ اپنے اپنے گرجوں کے اندر، اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے نام لے لے کے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں. تو سامعین من، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے. صرف جمعے پڑھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، یہ صرف اسلام نہیں ہے سارا، وہ الگ، وہ ایک پورا چیپٹر ہے. حضور نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، روزے رکھو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گی. یہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر ہے. لیکن اس چیپٹر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اخلاقی باتیں ساری چھوڑ دیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس پوری شک کے اندر نا جتنی بھی حضور نے بیان فرمایا، شروع میں حضور نے شاہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر فرمایا بھی زکات حج سارا کچھ دو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنی باتیں آپ نے مجھ سے بھی سنی ہیں آج، پوری کی پوری اخلاقیات کے اوپر ہے، پوری کی پوری. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ عبادت کا پورا ایک چیپٹر ہے اور اس کے بعد اخلاقیات کا پورا ایک چیپٹر. کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، یتیم بچوں کا حق نہیں مارنا. یہ بھی تو بہت ساری باتیں بنی جو حضور نے ارشاد فرمائی. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور یہ واضح ہے، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں حضور نے. وہ الگ بات کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، حضور نے کوئی بات نہیں چھوڑی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.